میں اپنے ماں باپ کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی. عزت کی روح سے ہمیں ایک دوسرے کو بہتر سمجھنا ہے. آمین. ہم کیسے عزت کر سکتے ہیں؟ ہم جب ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں. ہم کیسے عزت کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کے لیے کھڑے ہو کر عزت کر سکتے ہیں اس کی. ہم کسی کو سیٹ دے کر عزت اس کی کر سکتے ہیں. ہم کسی کو ہار پہنا کر اس کی عزت کر سکتے ہیں. ہم کسی کو ریوارڈ دے کر اس کی عزت کر سکتے ہیں. منہ کے 2 الفاظ اس کی جینون جو وہ کام کر رہا ہے اس کی ریوارڈ دے کر اس کو اجر دے سکتے ہیں, عزت کر سکتے ہیں. آمین. تو کتنے لوگ ہیں جن کو عزت پسند ہے آج؟ کیونکہ آپ کی عزت بڑی ہونے لگی ہے, خدا کی طرف سے ہوگی. سب کو پسند ہے. اچھا, کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں؟ وہ بھی ذرا اپنے ہاتھ دکھائیں. تو آئے اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں, زوردار تالیاں. کیونکہ آج کا جو یہ سنڈے ہے نا, یہ اپریسیشن سنڈے ہے. خدا آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کی عزت کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کی رسپیکٹ کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو ریوارڈ دینا چاہتا ہے. خدا آپ کے لیے آنر کے الفاظ بولنا چاہتا ہے. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور آج کے کلام کا عنوان ہے باپ ہماری عزت کرتا ہے. آمین. آسمانی باپ ہماری عزت کرتا ہے. آئے اپنے باپ کو ذرا زوردار تالیوں سے, جو ہماری عزت کرتا ہے, اس کو ویلکم کریں. زوردار تالیاں اپنے باپ کے لیے, آسمانی باپ کے لیے. وہ آج آپ کو کی عزت, آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. آج کا سنڈے بڑا خوبصورت سنڈے ہے جس میں باپ ہمیں کیا کرنے آیا ہے؟ عزت دینا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. میرا دل خوشی سے, شکر گزاری سے بھرا ہے کیونکہ باپ میری عزت کرتا ہے. میرا دل خوشی اور شکر گزاری سے بھرا ہے کہ باپ آپ کی عزت کرتا ہے. باپ آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے. آمین. تو آج کا کلام یہی بیان کرتا ہے کہ باپ ہماری عزت کرتا ہے. یوحنا کی انجیل اور اس کا 12 باب میرے ساتھ کھولیں, کلام مقدس کو کھولیں. بڑا خوبصورت کلام. آج خداوند آپ کو برکت دینے کے لیے, آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آیا ہے, آپ کو رسپیکٹ دینے کے لیے آیا. آپ کا آسمانی باپ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل کا 12 باب میرے ساتھ کھولیں کلام مقدس کو. سب نے نکال لیا؟ آئے ہم کلام کو کھولیں. یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 25 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. کلام میں لکھا ہے, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں 23 آیت سے آپ کے لیے پڑھوں. 23 آیت سے 26 آیت تک کلام کو پڑھیں گے. اور آج کے کلام کا عنوان ہے باپ ہماری عزت کرتا ہے. یسوع نے جواب میں ان سے کہا, وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے, اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا. اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے, اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا. آمین. اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا. آمین. آئے یسوع کے لیے, اس کے باپ کے لیے تالیاں بجائیں. پریز لارڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پریز لارڈ. ہاللیلویا. آج ہمارا فوکس خوشی اور شادمانی کا, شکر گزاری کا. آج ہم شکر گزاری کریں گے خدا. اس کلام کے دوران آپ کے دل شکر گزاری سے بھرے ہونے چاہیے, خوشی سے بھرے ہونے چاہیے. اور آج میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں, آپ مبارک لوگ ہیں. جتنے آج یہاں بیٹھے ہیں اور خدا کا کلام سن رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ مبارک ہیں. کیوں مبارک ہیں؟ کیونکہ ہم آج خدا کی حضوری میں آ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یسوع کی خدمت کرتے ہیں.
اور جو یسوع کی خدمت کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے جو یسوع کی خدمت کرتا ہے باپ بھی اس کی عزت کرتا ہے. آمین. باپ اس کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، اسے آنر دیتا ہے، اسے ریوارڈ دیتا ہے، فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اس کو اچھی پوزیشن دیتا ہے، اسے اچھی سیٹ دیتا ہے، اس کے رتبے کو بلند کرتا ہے، اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے. باپ عزت کرتا ہے. اور آج ہمارا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے کیونکہ پورا سال ہم نے خدا کو آنر کیا ہے. سارا سال ہم نے آنر کیا. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم سارا سال صحت مند رہے. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم ہر اتوار خداوند کی حضوری میں حاضر ہوئے ہیں. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم یسوع کو آنر کرنے کے لیے اپنی دے یکی جب دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ باپ کن کی عزت کرتا ہے. باپ ان کی عزت کرتا ہے جو یسوع کی خدمت کرتے ہیں. جب ہم دے یکی دیتے ہیں تو ہمارا سردار کہاں آسمان پر دے یکیوں کو رسیو کرتا ہے. یہ پہلا پہلو ہے کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے. اور میں کلام مقدس کو جب پڑھتا ہوں تو اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے بڑی برکت ملتی ہے. میں کلام کے حوالے گوسپلز میں سے پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ہی ایسا حوالہ ہے جہاں پر ذکر ہے کہ عورتیں جو تھیں، خدا ترس عورتیں، مالدار عورتیں، یسوع کی اپنے مال سے خدمت کرتے تھے. آمین. یقیناً مرد بھی کرتے ہوں گے. خدا یسوع مسیح بڑے بڑے گھروں میں دعوت پر جاتے تھے. آپ دیکھیں واقعہ، وہاں پر جاتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، انہیں کلام سناتے، اس گھروں کو برکت دیتے، ان خاندانوں کو برکت دیتے. لیکن خصوصی طور پر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ یسوع کی کیسے خدمت کرتی ہیں. آج ہم دیکھیں کہ آپ نے کیسے کیسے خدمت کی ہے. اس لیے باپ آپ کو آنر کر رہا ہے، اس لیے باپ آپ کی عزت کرتا ہے کیونکہ جو یسوع کی خدمت کرتا ہے باپ اس کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے. عورتیں جو تھیں وہ اپنے مال سے کیا کرتی تھیں؟ یسوع کی خدمت کرتی. اور میں آپ کو، میرا 12 سال کا ایکسپیرینس ہے چرچ کی خدمت کے لیے بطور پاسٹر. میں نے آبزرو کیا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، میں نے غور سے جانا اور پرکھا ہے کہ جو خواتین ہیں نا وہ اپنے مال سے مردوں سے زیادہ کیا کرتی ہیں؟ خدمت کرتی ہیں یسوع کی. اس حوالہ کے لیے جو لوکا میں لکھا ہے عورتیں یسوع کے مال کی خدمت کرتی، اپنے لیے بھی جو عورتیں مال سے یسوع کی خدمت کرتی ہیں دل زوردار تالیاں. یہ درجات ہوتے ہیں، یہ ایویلویشن ہوتی ہے، یہ جائزہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو عورتیں اپنے گھروں میں یسوع کی خدمت اپنے مال سے کر رہی ہیں ان کے گھرانے آباد رہتے ہیں، ان کے گھرانے آباد رہتے ہیں. یہ ایک آبزرویشن، یہ میری پرسنل آبزرویشن، کیونکہ میں گھروں میں جاتا ہوں، چرچ میں آپ سب آتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یسوع کی خدمت مال سے عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں. پریز لارڈ، ہاللیلویا، پریز لارڈ. خدا ان کا شکر ہو ان ساری اچھی باتوں کے لیے. میں ان مردوں کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو اپنے مال سے کس کی خدمت کرتے ہیں؟ یسوع کی خدمت کرتے ہیں. جب آپ اپنے مال سے یسوع کی خدمت کرتے ہیں تو خدا آپ کو کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے. کیونکہ یہاں پر آج جو ہمارا فوکس ہے وہ کیا ہے؟ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا. آج میں پہلے نقطہ میں یعنی مال و دولت کے تعلق سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے خداوند یسوع کی خدمت کی. جب آپ چرچ میں ہدیہ لاتے ہیں
दया यकी लाते हैं, शुक्र गुजारी करते हैं, खुदा के खादम की इज्जत करते हैं, उसे घरों में उतारते हैं, उनके लिए पानी मुहैया करते हैं, खाना मुहैया करते हैं, चीजें मुहैया करते हैं, उनको अच्छी जगह पर बैठाते हैं, उनके साथ अच्छे अल्फाज बोलते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो आप किसकी इज्जत करते हैं? आप यीशु की इज्जत करते हैं, आप यीशु की खिदमत करते हैं। और जब यीशु की खिदमत करते हैं तो आपका आसमानी बाप भी आपकी इज्जत करता है। मैं उन तमाम फैमिलीज का शुक्रिया अदा आज करना चाहता हूं, क्योंकि आज आपकी एप्रिसिएशन का दिन है। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं, मैं इस कलीसिया की हौसला अफजाई करना चाहता हूं। मिलेनियम किंगडम चर्च जो है ये देने वाला चर्च है। मैं इस बात का ऐलान करता हूं, ये गिविंग चर्च है, ये गरीब चर्च नहीं है, ये अमीर चर्च है। क्योंकि अमीर चर्च वो होता है जो देता है खुदा उनकी जरिए, जो अपनी मुट्ठी को खोलता है, जो अपने खजानों को खोलता है खुदा उनके लिए, जो अपनी दया-यकीयां पेश करता है। ये कलीसिया दया-यकी देने वाली कलीसिया है। ये कलीसिया जो है ये शुक्रगुजारियां देने वाली कलीसिया है। ये कलीसिया चर्च बिल्डिंग फंड देने वाली कलीसिया है। और इसका सबूत ये बॉक्स है आपके सामने, बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपको एनवेलप्स नजर आ रहे हैं, व्हाइट और ब्लू कलर के एनवेलप्स नजर आ रहे हैं। ये आप लोगों की दया की हदिये और शुक्रगुजारियां और चर्च बिल्डिंग फंड इसके अंदर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये इस बात की अलामत है कि नहीं है कि ये चर्च देने वाला चर्च है? अगर ये खाली होता, बिल्कुल जीरो होता, तो फिर क्या साबित होना था कि ये चर्च देने वाला नहीं है। ये चर्च गिविंग चर्च है और मैं अप्रिशिएट करता हूं, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा, क्योंकि खुदा हमें देता है तो हम उसके दिए हुए में से देते हैं। हमारा दिल खुदा के लिए खुला हुआ है, हमारा दिल यीशु के लिए खुला हुआ है, इसलिए हम बाप से इज्जत लेने के लिए तैयार हैं, हम रिवार्ड लेने के लिए तैयार हैं इस साल के आखिरी संडे में रिवार्ड लेने के लिए। बाप आपकी इज्जत कर रहे हैं, फील हो रहा है आपको बाप आपकी इज्जत कर रहा है, रुलकुस बता रहे हैं आपको बाप आपकी इज्जत कर रहा है। मैं रूह में फील कर रहा हूं बाप मेरी इज्जत करता है। जो रूह में फील कर रहे हैं बाप मेरी इज्जत करता है। मालो दौलत मैंने यीशु के लिए खोला हुआ है, मेरा दिल खुला हुआ है, वो अपने दिल पर हाथ रखे हाथ कि बाप तेरा शुक्र, तू मेरी इज्जत करता है। मैंने सारा साल जितनी भी दया की दी, जितने भी हदिये दिए, जितनी भी शुक्रगुजारियां की, वो सारी कबूल हुई। जब कबूल हो जाती है, दिल खुश हो जाता है, तो बाप की इज्जत हमारे लिए बाप की इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन आज हम ये सीख रहे हैं बाप हमारी इज्जत करता है। प्रेज़ लॉर्ड, कितना बड़ा ऑनर है। आपको पता है हुक्म है कि हमें अपने माँ बाप की क्या करनी है? इज्जत। हमारा भला होगा, जमीन पर हमारी उम्र दराज होगी अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे। तो यहां तो वो है जो आसमानी बाप है, वो अपने बच्चों की इज्जत कर रहा है, वो जो यीशु की खिदमत कर रहे हैं उनकी इज्जत कर रहा है, वो आज हमारी इज्जत कर रहा है। आज इस साल के आखिरी संडे में हमारी हौसला अफजाई कर रहा है। वो कह रहा है आपने मेरे बेटे की खिदमत की है, अपने माल से खिदमत की है, जैसे वो औरतें खिदमत करती थी, जैसे वो मर्द खिदमत करते थे, जैसे वो फैमिलीज खिदमत करती थी। आपने खिदमत की है, आपने दया पेश की हैं, आपने हदिये दिए हैं, आपने चंदे दिए हैं, आपने नजराने दिए हैं, आपने खुदा के घर के लिए अपने घरों को खोला है, दिलों को खोला है। खुदावंद आपको अप्रिशिएट करता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र हो इस चर्च पर माल दौलत की कसरत की बरकत है। और मैं प्रोफेटिकली आपको बताना चाहता हूं अगले साल 2020 में आपके घरों में अंबार लग जाएंगे खुदावंद की बरकत। क्या आमीन? खुदावंद आपको इतना ब्लेस करेगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। आप सोच विचार में लग जाएंगे कि अब मैंने कौन सा नया प्रोजेक्ट करना है, अब मैंने कौन सी खुशी सेलिब्रेट करनी है, अब मैंने कैसे बच्चों की शादियां करनी है, अब मैंने कैसे खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद ऐसा करने को है। अगले साल में खुदावंद आपके जखीरों को भरने वाला है। ये है खुदा की तरफ से इज्जत, खुदा की तरफ से ऑनर, क्योंकि खुदा ऐसा करने वाला है। और इस साल में हमारा जो चर्च है मिलेनियम किंगडम चर्च, उसका थीम, उसका मरकजी मजमून जो था
وہ یہ تھا کہ ہم اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے خدا کی تمجید کریں، اس کی تعظیم کریں۔ میں حوالہ یہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سارا سال کا ہمارا تھیم تھا اور ہم نے اس کے لیے دعا کی ہے، مانگا ہے اور آپ نے تعظیم کی ہے۔ میں خدا کا خاطب ہوتے ہوئے وارہانہ انداز میں کہتا ہوں کہ آپ نے خدا کی تعظیم کی، آپ نے اپنی دعائیں کی مجھے دی، آپ نے ہدیہ نذرانے مجھے دی، آپ نے شکر گزاریاں دی، آپ نے اپنے گھروں کو کھولا ہے، آپ نے مجھے اپنے گھروں میں دعوت دی، آپ نے اچھے کھانے مجھے انسان ہوتے ہوئے نہیں بلکہ خدا کا خادم جانتے ہوئے پیش کیے ہیں۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اور یہ آیت 2019 میں ہماری زندگی میں پوری ہوئی ہے۔ مثال 3 باب جو ہمارے سال کا 2019 کا تھیم تھا اور آخری سنڈے یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کا، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے۔ اپنے لیے اور خدا کے لیے تعلیم۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ اور اس سارا سال کیونکہ یہ چرچ کا تھیم تھا، اس چرچ کا مرکزی مضمون تھا، یہ چرچ کی بلیسنگ تھی، اس لیے ہم نے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کی۔ اور میں نے نہ صرف اپنی زندگی میں، نہ صرف عقیلہ کی زندگی میں، نہ صرف اپنے بچوں کی زندگی میں، بلکہ آپ کی زندگی میں بھی دیکھا ہے۔ اور میں نے کچھ فیملیز میں دیکھا کہ انہوں نے بچوں کو، اپنے بچوں کو، ابھی وہ ان میرڈ ہے، بیٹے بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، اتنا زیادہ خداوند کی تربیت دی ہوئی ہے کہ انہوں نے خود مجھے چرچ میں آ کے پورا سال میں نے observe کیا، انہوں نے خود آ کر کہیں بغیر اپنی دعائیں کی مجھے دی ہے۔ نوجوان بیٹے بیٹیاں، کتنی حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ کوئی مجبور نہیں انہیں کیا گیا، گھر سے تربیت ملی ہے، خداوند سے تربیت ملی ہے۔ انہوں نے انویلم میں ڈال کے پورے آنر کے ساتھ کہا ہے کہ یہ میری دعائیں کی ہے۔ میں چاہتا ہوں ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے زوردار تالیاں دیں۔ یہ خداوند کی طرف سے بجا رہے ہیں۔ جب آپ تالی بجا رہے ہیں ان کے لیے تو کون عزت اس کی کر رہا ہے؟ یہ خداوند کی عزت کر رہا ہے۔ آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ ایسے بیٹے اور بیٹیاں ہماری کلیسیا میں ہیں، ینگ ہے، بالکل نوجوان بیٹے بیٹیاں، پورے آنر کے ساتھ، پورے آنر کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ انویلم میں اپنی دعائیں کی ڈالتے ہیں، میرے سامنے آ جاتے ہیں، یہ جی ہماری دعائیں کی ہے۔ کتنا بڑا ہمارا چرچ ہے کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں اب کمانے والے ہو گئے۔ کتنا بڑا چرچ ہے کہ نہ صرف کمانے والے ہو گئے بلکہ اپنے مال سے، اپنی ساری پیداوار سے کس کی تعظیم کرنے والے ہو گئے؟ خدا کی تعظیم۔ تو کیوں نہ میرے دل سے بھی دعا نکلے گی اور روح القدس جو اندر آتا ہے وہ ان کے لیے دروازے کھولے گا۔ اس لیے خداوند مجھے بتا رہا ہے کہ ہمارے چرچ کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے آنر یہ ہے باپ کی طرف سے کہ ان کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل دروازے کھلیں گے اور وہ جہازوں میں بھی سیر کریں گے اور دنیا کی بھی سیر کریں گے۔ آئے خدا کے آنر کے لیے زوردار، خدا اس سے آپ کی عزت کرے گا۔ میں آپ کو شور کرواتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، آپ کے لیے ہوگا۔ آمین۔ جب آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں تو خدا کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا، یاد رکھیں، دین بھی نہیں رکھتا، کیونکہ خدا کی کیلکولیشن ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ خدا کبھی فیل نہیں ہوتا، وہ کبھی چوک نہیں کرتا، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں میں ان کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہیں، اور خدا ان کا شکر ہو ایسا ہی ایسا ہی۔ دیکھیں یہ ایک ان میرڈ بیٹے اور بیٹے کے لیے کتنی آنر کی بات ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس نے انویلا میں اگر 5000 ڈال کے دے رہا ہے، کتنا آنر ہے اس کے لیے۔ ورنہ آج کل کے بچے کہتے ہیں چلو عیاشی کر لیں، پیسہ ادھر بھی لگا دیں، ادھر بھی لگا دیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ان میرڈ کی بات کر رہا ہوں،
نوجوان ان بیٹے بیٹیوں جو خوشی کے ساتھ اور ایک دفعہ نہیں، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دے دیا تو بس 2-4 مہینے 6 مہینے بھولے ہی رہنا ہے، ایسا نہیں، باقاعدگی سے خوشی کے ساتھ شکر گزار دل کے ساتھ. اور میرا ایمان یہ ہے کہ باپ ان کی عزت کرتا ہے کیونکہ وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ مال و دولت سے، یسوع کی، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کر تعظیم. اور میں بتاؤں یہ اپنے بچوں کو کون سکھاتا ہے؟ جو خود کرتے ہیں، جو ماں باپ خود اس کی برکت کو ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں نا، وہ بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے ایکسپیرینس. یہ آج آپ کی میں سال کی اپریسیشن دے رہا ہوں، اور میرا دل تو چاہتا ہے میں نام لے لے کے ایک ایک یہاں سے سرفراز سے شروع کروں اور ایک ایک جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا نام لے لے کے بتاؤں کہ کب کب انہوں نے خدا کو آنر کیا. بزرگوں کو بھی بتاؤں، جیسے ہماری بہن، میں سب کے نام نہیں لوں گا لیکن میں چند، آپ سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ہماری بزرگہ یہاں بیٹھی ہے، افتخار صاحب کی مدر. جب بھی ہم یہاں سے پرستش کرتے ہوئے ٹیوزڈے کو یا کبھی نکلتے اور ان کے کانوں میں آواز نک جاتی نا، انہوں نے فوراً اپنا دروازہ کھول دیا، نہ صرف پرستش سننے کے لیے، اپنے مال سے خدا کی عزت کرنے کے لیے. آمین. تو میں چاہتا ہوں 2 نام میرے جو زبان پر آئے ہیں ان کے لیے تالیاں بجائے، سرفراز کے لیے بھی اور ہماری بہن جو افتخار کی مدر، ان کے لیے زوردار تالیاں جتنی آپ بجا سکتے. یہ آپ کے لیے بھی تالیاں، صرف نام آئے ہیں میرے دل میں، انہوں نے واقعی آنر کیا، دونوں نے آنر کیا، خدا آپ اپنے مال سے آنر کیا. پریز لارڈ، ہاللیلویہ. بولو خدا یسوع مسیح کی. پریز لارڈ، ہاللیلویہ. میرا دل خوشی سے، شکر گزاری سے ایکسائٹڈ ہوا ہوا ہے کیونکہ خدا ہماری عزت کرنے کے لیے اترا ہوا، باپ ہماری عزت کر رہا ہے. آمین. پریز لارڈ، ہاللیلویہ. اور جب ہم یسوع کی خدمت کرتے ہیں اپنے مال سے تو باپ ہماری کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے. آپ نے کی ہے، آپ کا میں نام لوں یا نہ لوں، باپ آپ کا نام لیتا ہے. آپ نے کی ہے عزت، آپ نے تعظیم کی ہے. میں چاہتا ہوں یہ کسی نوجوان کی بھی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں پر کسی نوجوان کی، بیٹے اور بیٹی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. پریز لارڈ، ہاللیلویہ. میں اپنے بیٹے ہنی کے لیے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیشہ اپنی داعیت کی خدا ان کو دی ہے، خدا کو آنر کیا ہے. پریز لارڈ، ہاللیلویہ. میں ندا کے لیے شکر گزار ہوں، اس نے ہمیشہ اپنی داعیت کی سے خدا کو آنر کیا ہے. اور بھی بیٹے بیٹی ہیں، سب کے نام اگر لینا شروع کریں تو ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے ہدیوں سے، اپنی پیرنٹس نے یہ سکھایا ہے. میں ایک فیملی میں جاتا ہوں، بلکہ ایک نہیں کئی فیملیز میں جاتا ہوں. میں ان میں کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ہدیہ پکڑاتے ہیں کہ پاسٹر صاحب آئے ہیں، ہم نے علیحدہ علیحدہ اپنے ہاتھوں سے ہدیہ دینا. ہر دفعہ، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر دیے تو بس ٹھیک ہے، نہیں. خدا آج آپ کی عزت کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ فوراً جو ہے، جو ہی دعا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، فوراً وہ ریڈی ہوتے ہیں بالکل، اور کیا کرتے ہیں؟ فوراً خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں. خدا آپ کی عزت کرتا ہے. سارا سال آپ نے کیا، ایک دن نہیں، ایک دفعہ نہیں. کیوں نہ مال خزانے بھرے رہے، کیوں نہ کھتے بھرے رہے، کیوں نہ اکاؤنٹس بھرے رہے، کیوں نہ ہاؤس میں نئی میں سے لبریز رہے، کیوں نہ گھروں میں خوراک رہے، کیوں نہ صحت رہے، کیوں نہ تندرستی رہے. یہی عزت ہے آپ کی، یہ عزت ہے. دیکھیں اگر آپ مارے مارے پھریں گے، دیکھیں اگر آپ لنگڑاتے پھریں گے، دیکھیں اگر آپ لاچار پھریں گے، تو یہ عزت ہے؟ اس میں باپ کی بھی عزت نہیں ہے، اس میں خدا کی بھی عزت نہیں. شیر ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں رہیں گے. یہ کلام ہے، میرے طالب. جب آپ خوشی کے ساتھ دیتے ہیں تو آپ اصل میں خدا کے طالب ہوتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اسے آنر کرتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. پریز لارڈ، ہاللیلویہ. جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے. یہ خدمت کا
سب سے پہلا پہلو ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل بیسک ہے یہ۔ بیسک پتہ کیوں ہے؟ یہ بنیادی پتہ کیوں ہے؟ خدا یسوع مسیح کے جملے سے یہ پتہ چلتا ہے، جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا۔ پیسے نکالنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ہماری کلیسیا کے لیے بہت آسان کام ہے۔ پریز لارڈ، ہماری کلیسیا کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے کہ آسان؟ بہت ہی آسان۔ 90% لوگ، ان 10% کو آج میں نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں، 90% لوگ ہماری کلیسیا میں دینے والے ہیں۔ صرف 10% لوگ ہیں جو بعض کا پیسے کو دبا کے پکڑ کے بیٹھتے ہیں، کہیں ہل نہ جائے پیسہ کہیں ادھر ادھر۔ لیکن آج میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا، خدا کہہ رہا ہے ان کی آج بات نہیں کروں۔ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، کسی کو ان 10% جو بیٹھے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے، کیونکہ خدا نے پھر مجھے ایک جملہ دیا۔ خدا نے کہا وہ بے وفا ہو جائے تو ہو جائے، میں پھر بھی وفادار ہوں۔ آمین۔ خدا نے کہا پھر بھی میں اپنے گھر کے اندر ان کے لیے کرسی مہیا کروں گا، وہ بیٹھیں گے آگے وہاں۔ خدا نے بڑا کلام کیا میرے ساتھ۔ خدا نے کہا میں اپریشیٹ ان کو بھی کروں گا، کیونکہ وہ آ جاتے ہیں گھر میں۔ ایک وقت آئے گا جب ان کے لیے آسمان کھلے گا تو ان کے لیے ان کی مٹھی بھی کھل جائے گی، کیونکہ جب مٹھی کھلتی ہے نا، اس سے پہلے کہ آپ کی مٹھی کھلے، خدا کے لیے کیا کھلتا ہے؟ آسمان۔ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا اپنا مال آسمان پر جمع کرو۔ جب آپ خداوند کے لیے ڈائریکٹلی دیتے ہیں تو آپ آسمان پر اصل میں مال جمع کرتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ایک آسمان پر کھل جاتا ہے، وہاں پر پیسے جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں کلام میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ، اپنا مال آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ چور نقب لگاتا ہے، نہ کیڑا لگتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے۔ پریز لارڈ، ہاللیلویا۔ پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ سب چیزیں، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ سونا، چاندی، زمین پر پراپرٹی، جائیداد، ہر چیز آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی۔ پریز لارڈ، ہاللیلویا۔ لیکن کیسے؟ اپنے مال سے، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ آمین، آمین۔ تو سب سے پہلا پہلو کیا ہے؟ اپنے مال سے خوشی سے دیا کر، خوشی کے ساتھ۔ خدا یسوع مسیح جب ہیکل میں لوگ اپنے ہدیے، شکر گزاریاں، لاکھوں کروڑوں روپے ایک باکس ہیکل میں رکھا ہوتا ہے، وہاں پر ڈال رہے تھے، تو یسوع دیکھ رہا تھا۔ یسوع دیکھتا ہے، وہ حوالہ اس لیے لکھا ہے کہ یسوع جب کو ڈال رہا تھا وہ یسوع دیکھ رہا ہے، یسوع جانتا ہے۔ ایک بیوہ نے کتنے ڈالے جی؟ 2 دمڑی۔ عزت افزائی ہوئی کہ نہیں؟ آج تک اس کا نام لیا جاتا ہے۔ کیا اس کی عزت ہوئی بنا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا۔ سب سے زیادہ پتہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا آپ کے پاس ہے اتنا سارا دے دیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا لوگوں نے تو اپنی مال و دولت ان کے اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، اکاؤنٹس میں 1 کروڑ روپے ہے، آپ نے لاکھ دے دیا۔ کتنے کروڑ روپے ہے اکاؤنٹ میں؟ 1 لاکھ۔ اور آپ نے 1 کروڑ، تو آپ نے کتنا دیا؟ 1 لاکھ۔ ایک کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے، اس نے کتنا دیا ہے جی؟ 10,000۔ ایک کے اکاؤنٹ میں، یعنی اس کی پاکٹ میں، کیونکہ بینک میں تو اس کا اکاؤنٹ نہیں ہے، 2 دمڑی ہیں، اس نے وہی ڈال دی۔ سب سے زیادہ کس نے ڈالا ہے؟ لاکھ والے نے، 10,000 والے نے، کہ 2 دمڑی والے؟ نہیں، اماؤنٹ تو زیادہ 10,000، 2 دمڑیوں سے زیادہ 10,000 ہے، اور 10,000 سے زیادہ لاکھ ہے، تو 2 دمڑیاں کیسے زیادہ ہو گئی؟ یہ کیلکولیشن ہے خدا، یہ خدا سکھانا چاہتا ہے کچھ آپ کو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے بینکوں میں کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، بہت سے پیسے ہوتے ہیں، تو پیسے ہم ڈال دیں، میں کہتے ہیں ایسے کچھ بھی نہیں، یہ تو ہاتھوں کی میل ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب کروڑ ہی وہاں سے نکال کے ڈالیں گے تو ایسے بھی ہوش ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ میں نے کروڑ ڈال، چرچ کے اندر کروڑ۔
اور آج میں نے خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں آپ کو. میں نے کہا تھا کہ جو یہ سال ہے 2019 کا, اس میں نے کہا تھا خداوند دروازے کھول رہا ہے اور کسی نہ کسی کی 1 لاکھ روپیہ ادائیگی کی آ جانی. تو زوردار تالیاں بجائیں, ایک فیملی نے 1,30,000 سے بھی زیادہ ادائیگی کی آ جانی. پریز لارڈ, ہالیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی, خداوند یسوع مسیح کی, خداوند یسوع مسیح کی. اور اسی ویک میں ایک فیملی کی طرف کہا, انہوں نے جی کہا جی ہماری 40,000 روپے ادائیگی کی. یہ لے جی 40,000 روپے. ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں, میں نام ہی کسی کا, 1 لاکھ سے بھی زیادہ ادائیگی کی, 40,000 ادائیگی کی, 10,000 ادائیگی. کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ آسمان سے. خداوند دیتا ہے, کیونکہ یہاں گھر بننا ہے. خدا ہمارا دل صاف ہے بالکل, کیونکہ ہمارا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے, ہمارا دل شادمانی سے بھرا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا چناؤ ہوا ہے. کس بات کے لیے؟ خدا کا گھر بنانے کے لیے ہمارا چناؤ ہوا ہے. داؤد بادشاہ نے کہا جی میں کیا کروں گا, خدا کا گھر بناؤں گا. اس نے کہا نہیں, نو, یو آر ناٹ چوزن, یو آر ناٹ سلیکٹ. تیرا بیٹا کیا بنا دے گا؟ ہمارے لیے آنر نہیں, خدا نے ہمیں چنا ہے. خدا نے مجھے چنا ہے, آپ کو چنا ہے. آپ حصہ ہیں اس چرچ کا, آپ گھر بنا رہے ہیں. آپ جو انویلپس یہاں ڈال رہے ہیں نا, یہ آپ خدا کا گھر بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں, آپ کی عزت نسلوں تک ہوگی. کون کرے گا؟ آپ کا آسمانی باپ کرے گا. کیونکہ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ میری خدمت کر رہے ہیں, اکیلا کی کر رہے ہیں, یا کسی چرچ کے ممبر کی کر رہے ہیں؟ کس کی کر رہے ہیں؟ یسوع کی خدمت کر رہے ہیں. جو یسوع کی خدمت کرے گا, باپ اس کی کیا کرے گا؟ عزت کرے گا. یسوع کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی زوردار تعریف ہے. پریز لارڈ, ہالیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی, خداوند یسوع مسیح کی, خداوند یسوع مسیح کی. وہ جو 10% لوگ ہیں جو نہیں دیتے, ان کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ میسج پہنچ گیا؟ نہیں, ان کے لیے کہنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے یہ کہنے کی ضرورت ہے, باپ ان کی بھی عزت کر رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ باپ ان کو بھی چرچ میں آنے دیتا ہے, بیٹھنے دیتا ہے, صحت مند رکھتا ہے. یہ بھی باپ ان کی عزت کر رہا ہے. پریز لارڈ, ہالیلویا. لیکن میں اپنے چرچ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. واقعی یہ گیونگ چرچ ہے, واقعی یہ دینے والا چرچ ہے, واقعی یہ اپنے گھروں کے دروازے کھولنے والا چرچ ہے, واقعی یہ خادم کی عزت کرنے والا چرچ ہے. واقعی خداوند اس چرچ میں کام کر رہا ہے, اور یہ چرچ بہت بڑھ جائے گا. جب چرچ کے اندر ایسے لوگ موجود ہو نا, ایماندار, دینے والے, خوشی کے ساتھ خدمت کرنے والے, تو وہ چرچ بہت جلد ترقی کر جاتا ہے. آمین. اور خداوند کا شکر ہو آپ ایسا کر رہے ہیں. آمین. اس کے علاوہ آپ خدا کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ پیسے کے علاوہ آپ دعا کر کے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. کسی کے لیے دعا کر کے, کسی کی شفاعت کر کے, راتوں کو جاگ کے, کسی کے لیے روزہ رکھ کے, کسی کے لیے نجات مانگ کے, کسی کے لیے پیسہ مانگ کے, جو 10% لوگ نہیں دے رہے ان کے لیے برکت مانگ کے کہ خداوند نے توفیق بخش, خداوند ان پر فضل کر, ان کے گھر میں بھی کیوں بھوک رہے, ان کے گھر میں بھی کیوں روپے پیسے کی کمی رہے. اور جب کسی کا کوئی لاس ہوتا ہے نا, میں آج آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں. جب کسی فیملی میں, کیونکہ آپ کے ساتھ نا میرا دل جڑا ہوا ہے, یہ خداوند نے جوڑا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ماں ہے نا, ماں, اس کی مامتا, ماں کی مامتا صرف ماں جان سکتی ہے. صرف ماں. آپ جتنی مرضی کوشش کریں آپ نہیں جان سکتے. صرف ماں کی مامتا کون جان سکتا ہے؟ ماں صرف. اسی طرح پاسٹر کا دل صرف پاسٹر جان سکتا ہے, آپ نہیں جان سکتے. آپ پاسٹر نہیں. جو پاسٹر ہے, جو ماں ہے, آپ ماں نہیں ہو تو آپ نہیں جان سکتے. آپ پاسٹر نہیں تو آپ پاسٹر نہیں, آپ نہیں جان سکتے. پاسٹر کا دل صرف پاسٹر ہی جان سکتا ہے. جب آپ میں سے کسی کا لاس ہوتا ہے نا, تو میں پھر خداوند کی حضوری میں جاتا ہوں. خداوند سے کہتا ہوں خداوند ان کی مدد کر. خداوند مجھے بتا رہے میں ان کی مدد کر رہا ہوں, ان کا یہ لاس ہوا ہے, میں ان کی مدد کر رہا ہوں. میں نے کہا خداوند کیسے؟ خداوند کہہ رہے ہیں ان کی تربیت کر رہا ہوں, ان کو پتہ نہیں ہے. یہ جو ان کو جھٹکا لگے گا نا تو پھر ان کی تربیت ہوتی ہے.
لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی آزمائش ان کی برداشت سے زیادہ، آپ کی برداشت سے زیادہ نہیں آزمائش ہوتی. اگر آپ کا لاس ہو جاتا ہے نا ایک دم سے ₹1,00,000 ₹5,00,000، تو یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے ڈنڈی ماری، کہ کہیں نہ کہیں آپ کی فیملی ممبر نے ڈنڈی ماری. لیکن خدا کہہ رہا ہے میں نے چھوڑ نہیں رہا. جب میں خدا کی حضوری میں جاتا خداوند یہ کیوں ہوا ہے، تو خداوند کہتے ہیں میں نے چھوڑ نہیں رہا. کیونکہ جب پاسٹر کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو آپ فوراً اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. جب خدا ذرا تھوڑا سا ہلاتا ہے نا آپ کو تو آپ کو ہوش آتی ہے. پاسٹر ہلائے گا نا ایسے ایسے، اور آپ نے کہنا کوئی نہیں اس چرچ ہی نہیں سے جانا ہے، پاسٹر بڑا ہلاتا ہے جیسا. ایسے ہی جب خدا ایسے پکڑتا ہے پھر آپ آتے وہ پاسٹر ذرا دعا کرنا. میں کہ کی ہویا بڑی گڑبڑ ہو گئی. اس لیے خداوند کیا چاہتا ہے، آپ سارا سال آپ دیکھیں آپ نے سارا سال میں کیا کھویا ہے کیا پایا. آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ آپ کا لاس ہوا ہے، کتنی دفعہ آپ کے پیسوں کا لاس ہو گیا، پھر بھی آپ سنبھلے ہوئے ہیں. کیوں؟ شکر کرے خدا کو، کیونکہ خدا تربیت کر رہا ہے. اگلے سال آپ کا لاس نہ ہو، اگلے سال آپ کے پیسے ریسٹور رہیں. بہانے بن کے پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا. 2013 میں ہمارا تھوڑا سا لاس ہوا. اتنا بڑا لاس ہم سمجھ رہے تھے کہ ہو جائے گا ہم جب آسٹریلیا جانے لگے، لیکن ہمارے پیسے ریکور ہو گئے بہت زیادہ. لیکن پھر بھی لاس ہوا. لیکن خدا نے اس میں مختلف باتیں ہمیں سکھا دی، ہم نے سیکھ لی، جان لی، اور تب سے اس پر عمل کر رہے ہیں. خدا کیوں ہونے دیتا ہے؟ تربیت کے لیے. اس لیے اگر کہیں تربیت ہو رہی ہے تو بھی باپ آپ کی عزت کر رہا ہے تربیت کر کے. کیونکہ استاد جب تربیت کر رہا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کی کیا کر رہا ہے؟ رسپیکٹ کر رہا ہے. رسپیکٹفل وے میں ان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. باپ پتہ کیسے تربیت کرتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے آسمانی باپ جسے بیٹا بنا لیتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے. کیسے؟ اسے کوڑے بھی لگاتا ہے، اسے مارتا بھی ہے. یہ بھی ایک عزت کی حالت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو میں نے لائف میں سیکھا ہے. اگر میں کسی کے بچے کو ماروں گا نا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھلا؟ اگر وہ میرا بیٹا ہوگا یا اگر وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہوگا تو پھر بھی میری رسپیکٹ کرے گا. لیکن اگر وہ حرام زادہ ہوگا، یعنی حرام زادے سے مراد ہے کہ بیٹا نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا بھلا؟ وہ بھاگ جائے گا یا بھیج جائے گا آگے سے. ایسا ہی ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. آپ کسی کو ذرا سی چھڑی لگا، آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا نہیں ہے یا بیٹی ہے. کلیسیا میں نے ٹیسٹ کیا ہے بڑی دفعہ. ذرا سا آہستہ سے تھوڑا سا لگا کے اس کو دیکھو، ذرا چیک کرو کہ برداشت کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا. آپ کو چند ہی گھنٹوں میں، منٹوں میں یا دنوں مہینوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گا کہ نہیں، یہ کہ بھاگ جائے گا یہاں سے. خدا جسے بیٹا بناتا ہے اسے کیا لگاتا ہے؟ کیوں؟ تربیت کے لیے. یہ بھی عزت کی حالت ہے کہ باپ آپ کو ڈانٹے، ماں آپ کو ڈانٹے. یہ عزت کی حالت ہے. ورنہ اگر یہ کہہ دینا جا پھر اپنی من مانی کر، یہ عزت کی حالت نہیں ہے. یہ کون سی بلا حالت ہے؟ چھوڑ دینے والی حالت ہے، اور یہ خطرناک ہے. تو سب سے پہلے میں نے کہا مال سے آپ نے خدا یسوع کی خدمت کی ہے، آپ نے اپنے لیے تالیاں بجائی. جنہوں نے سارا سال اپنے لیے بھی دعا کی، دوسروں کے لیے بھی دعا کی، وہ بھی تالیاں بجائیں. پریز دی لارڈ، ہالیلویا. کیونکہ آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ یسوع کی خدمت ہے. جب آپ دوسروں کے لیے شفاعت کرتے ہیں یہ خدمت ہے. آمین. اچھا، جنہوں نے سارا سال آپ کو کلام سنایا، کس کی خدمت انہوں نے کی؟ خدا کی. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام سناتے ہیں نا وہ 2 چاند عزت کے لائق سمجھے جائیں. جو کلام سنانے کی خدمت کرتے ہیں ان کی ڈبل پورشن بلیسنگ ہے اور ڈبل پورشن عزت ہے. خدا ان کی ڈبل عزت کرتا ہے. اس لیے لوگوں کو بھی خدا تقیداً کہتا ہے کہ ان کی عزت جو باقی لوگوں کی عزت ہے اس سے کتنی ہونی چاہیے؟ ڈبل. جتنی آپ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرتے ہیں نا، کلام سنانے والوں کی کتنی عزت ہونی چاہیے؟ ڈبل. جتنے آپ اپنے بھائی اور بہن کی عزت کرتے ہیں یا بڑے کی عزت کرتے ہیں، کلام سنانے والے کی اس سے کتنی ہونی چاہیے عزت؟ ڈبل. اور میں آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے
فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے میری عزت کی ہے، کیونکہ میں خدا کا کلام سناتا ہوں یہاں پر۔ آپ میری ڈبل عزت کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جب جاتا ہوں تو مجھے اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں، آپ کے گھر میں جاتا ہوں تو مجھے اچھا پانی آپ آفر کرتے ہیں، کھانا آفر کرتے ہیں، چیزیں آپ آفر کرتے ہیں، بیسٹ چیز جب آپ بناتے ہیں تو میرے لیے مہیا کرتے ہیں۔ میں ان فیملیز کے بھی اس کرسمس پر شکر گزار ہوں جنہوں نے سویٹس بنائی اور بیسٹ بنائی اور ہمارے گھر میں پہنچائی۔ میں ان فیملیز کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کیک ہمارے گھر پہ دیے ہیں۔ میں ان فیملیز کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے پاسٹر کو آنر کرتے ہوئے اس کرسمس پر پاسٹر کے ہاتھ میں اس کی شکر گزاری پکڑائی۔ ایسی فیملیز ہیں ہمارے چرچ میں جو کہتے ہیں کہ سارا سال پاسٹر ہماری خدمت کرتا ہے، اب موقع ہے۔ اپنے بچوں کو تو ہم کپڑے لے کے دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے کرتے ہیں، تو سال کے آخر میں کیوں نہ ہم پاسٹر کو بھی آنر کریں۔ میں چاہتا ہوں ان فیملیز کے لیے زوردار تعلیم بجائی جائے۔ ایسی فیملیز ہیں اس چرچ میں، آمین۔ آج اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، ان فیملیز کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے دو چند عزت مجھے دی ہے۔ اور کئی فیملی، کئی کا لفظ لگا رہا ہوں، تھوڑی نہیں، کئی فیملیز ایسی ہیں جو مجھے اپنی خاندان کا فرد سمجھتی ہیں، حالانکہ میرا کوئی ان کے ساتھ خونی رشتہ نہیں۔ وہ اتنی رسپیکٹ دیتی ہیں، اتنی زیادہ رسپیکٹ بلکہ دیتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں شاید میں ان کی فیملی کا حصہ ہی۔ وہ سارے میٹرز میرے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، گھر میں مجھے خوشی سے اتار لیتی ہیں۔ اگر کبھی ادھر ادھر ہو جائے مصروفیت کی وجہ سے فوراً فون کر دیتی ہیں، پاسٹر آج آپ کا ٹائم ہے ہمارے ساتھ، آپ نے ہمیں بلیسنگ دی، وہ آنر دیتی ہیں۔ میں ان کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اس سارے سال کے آخر میں۔ ایسی فیملیز ہیں ہمارے پاس، یہ خدا کے فضل سے ہے، یہ خدا کی محبت سے ہے۔ آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہے جس میں آپ کی اپریسیشن، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ ٹائم اوور ہو گیا میرا، تو مجھے بتائیں، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ کلیسیا کو اپریشیٹ کریں۔ باپ آپ کی عزت کرنا چاہتا ہے، کس بات میں آپ کو عزت باپ کرے؟ مجھے بتائیں، میں آپ اس معاملے میں آپ کی عزت کرنا، اس میٹر میں آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ویری گڈ۔ عقیلہ کے لیے تالیاں بجائیں، کیونکہ بیوی کا ہونا بھی فائدہ ہی ہوتا ہے۔ زوردار تالیاں عقیلہ کی مدد کا۔ دیکھیں کلیسیا میں جن لوگوں نے، دیکھیں ہر سنڈے یہاں صفائی رہی ہے، خوبصورت چیزیں، جنہوں نے یہ کرسمس ٹری سجایا، دیکھیں خوبصورت چیزیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں، اور یہ میرا فیورٹ کلر جو یہاں پر آپ کو ایک خوبصورت نظر آ رہی ہیں چیزیں ڈیکوریشن کی، یہ سب لگائی ہیں آپ نے، پھر سارا سال بغیر کہے۔ اور پھر کئی فیملیز میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے اگر چرچ کی صفائی کی، سیٹنگ کی، انہوں نے جتایا نہیں، پاسٹر ہنسی تو بڑا کیتا کام نہیں، انہوں نے دل میں رکھے۔ ایوارڈ کون دے رہا ہے ان کو؟ خدا دے رہا ہے، خدا ان کی عزت، آپ کی عزت تیری بتاوے گا۔ زوردار تالیاں اس کلام کی آیت کے لیے۔ عزت تیری بتاوے گا، کون بتائے گا؟ زمین پر آپ کی عزت بڑھا، لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں، قومیں آپ کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ عزت بڑھا دے گا آپ کی، وہ خود بھی عزت کرے گا اور وہ آپ کی عزت بڑھا دے گا۔ میں ان نوجوانوں کو، بائبل کالج کے اسٹوڈنٹس کو بھی اپریشیٹ آج کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے ہم نے بائبل کالج شروع کیا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یسوع کی، ان کو ٹریننگ مل رہی ہے کہ یسوع کی خدمت کیسے کریں۔ آج میں کوائر کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ساز بجا کر، میوزک کے ساتھ خداوند کو، نام کو جلال دیا۔ میں ساؤنڈ اپریٹ کرنے والے کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جو جوتیوں کا انتظام اور پیچھے رکھوالی کرتے ہیں ان کا بھی انتظام، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایلڈرز کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں نے انہیں چرچ کے بارے میں کوئی مشورہ کیا ہے، کوئی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا، میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ انہوں نے کہا پاسٹر صاحب آپ گو ہیڈ، آپ کریں یہ کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آمین۔ ان کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیں، چرچ کمیٹی کے لیے بھی تالیاں بجائیں۔ آج ان کی عزت اور حوصلہ افزائی کا دن ہے۔ پریز لارڈ، ہاللیلویا۔ لیکن جو 10% لوگ ہیں ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو نہیں کرتے، تاکہ ان کے دل کھل جائیں، ان کو برکت مل جائے۔ یہ فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں 12 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے کہ فضل میری کوشش ہوتی ہے کہ خداوند اس کو برکت دے، برکت دے، اس کا دل کھلے۔ یہ اس لیے اس پر یہ آ رہا ہے کہ اس کی مٹھی نہیں کھل رہی، اس کی خدا کو نہیں دے رہا، خداوند دے اس کو برکت دے، برکت دے۔
12-12 साल तक भी नहीं खुलती। मैं सही बता रहा हूँ, उन्हें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। उनकी सुध बुद्ध शैतान जो है ना अजीब तरीके से, वो मजहबी रूहें बन जाती हैं। मजहबी रूहें वो होती हैं जो बस दिल में आ गया ना, वो उस पर बस डट जाना है उन्होंने बस। लेकिन जो खुदा ने कहना है ना, वो नहीं सुनना, वो मजहबी रूहें होती। लेकिन मेरी दुआ है कि खुदा उनके लिए भी सब कुछ करे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाप आपकी क्या कर रहा है? इज्जत। और मैं आज खुश हूं, बाप मेरी भी इज्जत कर रहा है। मैं खुश हूं आज पूरे तौर पर। पूरे साल में 2019 में मैं 100% अपने अंदर तसल्ली महसूस कर रहा हूं, बरकत को महसूस कर रहा हूं, उस हौसला अफजाई को महसूस कर रहा हूं, उस इज्जत को महसूस कर रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और जब मैं इज्जत महसूस कर रहा हूं तो यकीनन आप भी इज्जत को महसूस कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जो इज्जत महसूस कर रहे हैं वो खुदा को आनंद देने के लिए अपने कदमों पर खड़े हो। हम दुआ करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन मेरे दिल में डाल रहा है कि हम दोनों हाथ ऊपर करें और खुदा की इस बात में शुक्रगुजारी करें कि खुदावन सारा साल में जो कुछ हम तेरे लिए कर सके ये तेरे फजल से था। हम उसे ही ऑनर करें। फिर मेरे साथ कहें, खुदा यीशु, हम जितने भी 2019 में तेरी खिदमत कर सके, अपने माल से, अपने घर की चीजों से, अपने घर में खादमों को उतारने से, और खुदा जिस तरीके से दुआ से, कलाम की खिदमत से, दीगर चर्च की खिदमतों से, खुदा हम जैसे जैसे यीशु की खिदमत कर सके ये तेरे फजल से हुआ। हम शुक्रगुजार हैं। हम 2020 में इससे भी ज्यादा करेंगे। तेरा शुक्र, तू हम पर फजल रखना ताकि हम कर सकें। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। यीशु के नाम से मांगते और मांगते, आमीन। खुदा उन्हें तेरा खादम होते हुए जिंदगियों को बरकत देता हूँ। जो कुछ इन्होंने खुदा 2019 में किया, इनको उसका रिवार्ड दे, इनको इज्जत दे, इनको बरकत दे। और 2020 में मेरी दुआ है कि ये और ज्यादा करें, और ज्यादा करें, और ज्यादा करें, और तेरे फजल से करें। हम करें, मैं करूं, मेरी फैमिली करे, और मिलेनियम किंगडम चर्च करे। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सब बैठ जाएं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन। थैंक यू जीसस। आज के कलाम से किस किस को बरकत मिली? जैसा आज हमने सीखा है कि जो जितना बोएगा उतना काटेगा, देना लेने से मुबारक है। वक्त हदीयत नजराने का है, वक्त अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की हजूरी में देने, अपना दिल खोल कर खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के घर में, खुदावंद के जलाल के लिए खुदावंद को दे। हम इब्राहिम के साथ मिलकर हदीयत नजराने का गीत
तेरी रात दे रहमत तेरी करिए याद सदा से करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं कबीरी करना शुक्र खुदा बस तराइक साथ बना के तराइक साथ बना के बरमत खुश रंग बजा के बरमत खुश रंग बजा के करिए याद सरदा के करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चुंगी करना शुक्र खुदा तेरियों से सारे गाने आगे करना शुक्र खुदा अपने कम्मा तो यारा अपने कम्मा तो यारा मैनू तू खुश हाल है गीता मैनू तू खुश हाल है गीता करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चुंगी करना शुक्र खुदा तेरियों से सारे गाने आगे करना शुक्र खुदा तेरे हाथ दिया सारा करिया तेरे हाथ दिया सारा करिया तेरी खुशी दे साथ बजाना तेरी खुशी दे साथ बजाना करिए याद सरदा के करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चुंगी करना शुक्र खुदा तेरियों से सारे गाने आगे करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चुंगी करना शुक्र खुदा थैंक यू जीसस। मैं किला बाजी को दावत दूंगा वो आए आज की इबादत के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें और अगर कोई आपकी दरख्वास्त है तो अपना दाहिना हाथ खुदा यीशु मसीह को दिखाएं। हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी दी हुई सारी नेमतों और बरकतों के लिए।